سوال کیا گیا ہے رضوان احمد صاحب کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں کہ تراویح کا زیادہ ثواب گھر میں ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ایک لفظ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، حالات کون سے ہیں اور شخص کون سا ہے۔ حالات اگر آج کل لاک ڈاؤن وغیرہ کے ہیں اور اگر پابندی ہے، اجازت نہیں ہے، بہت سے ملکوں میں ایسا بھی ہے مسجد وغیرہ میں جانے کی، تو پھر آپ گھر میں پڑھیں گے، تو لہٰذا آپ کے پاس آپشن ہی یہ ہے گھر میں پڑھنے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ کون سا انسان ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، تہجد کی باقاعدگی کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اگر مسجد میں جا کر کسی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا تو مجھے وہ سرور حاصل نہیں ہوگا جو میں اکیلے میں تہجد کی سحری سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر میں راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہوں، اپنی لے سے، اپنے ایک جذبے سے قرآن پڑھ سکتا ہوں، اور پڑھتے ہوئے جہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں اللہ کی پناہ مانگ سکتا ہوں، جہاں ثواب کی آیتیں آتی ہیں، جنت کی آیتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت سے سوال کر سکتا ہوں۔ تو ایسا شخص یقیناً اس کا گھر میں پڑھنا اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ 11 رکعت تمام صحابہ کرام کو اور تابعین کو باجماعت تراویح پڑھائیں رمضان مبارک میں، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 کے مطابق انہوں نے صحابہ کرام کو مقرر کیا، اور ساتھ میں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ جو نماز وہ چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑ کر جس کو سو رہے ہیں، یعنی آخری پہر کی نماز، رات کے آخر کی نماز، وہ ان کے لیے بہتر ہے اس نماز سے جس کا وہ قیام کر رہے ہیں۔ یعنی تراویح کی نماز اگر آخری پہر میں پڑھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے نوجوان یا آج کے لوگ، ہمارے بچے جوان بوڑھے سب کا تقریباً یہی حال ہے اللہ ماشاءاللہ، کہ ان کو اتنی زیادہ رغبت عبادت میں نہیں ہے، اور قرآن پاک کا حفظ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اتنا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا، اور پھر رات کو اٹھنے کی اتنی زیادہ جو ہے وہ امید بھی نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے تو یقیناً وہ اس خیر سے بھی محروم رہ جائیں گے وہ اول رات میں جو مسجد میں باجماعت جا کے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک شخص حافظ قرآن نہیں ہے، وہ اگر اکیلا خود پڑھے گا تو وہ کیسے کتنا پڑھے گا؟ اس کو جو چند صورتیں آتی ہیں وہی بار بار پڑھے گا، یا وہ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھے گا، اس کو ترجمہ و تفسیر بھی نہیں آتی ہوگی، تو اس میں وہ زیادہ دلچسپی اس کی نہیں بن پائے گی جتنی وہاں ایک اچھے پڑھنے والے قاری صاحب جو عمدہ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھنے میں اسے سرور آئے گا، اور ایک پابندی میں ہوگا، وہ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں یہاں ایک ماحول میں کھڑا ہوں۔ تو یقیناً ایک عام شخص، غیر حافظ شخص، یا ایسا شخص جس کو رات کو اٹھنے کا اتنا زیادہ یقین نہیں ہے، اس کے لیے یقیناً باجماعت نماز وہ بہتر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن باجماعت نماز کروا دی رمضان مبارک میں، اور پھر فرمایا کہ مجھے اگر فرض ہونے کا خدشہ نہ ہو جاتا تو میں اس جماعت کو جاری رکھتا، تو اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور پھر رمضان مبارک میں جبریل کے ساتھ دور کرنا آپ کا۔ تو بہت ساری ایسی نصوص ہیں جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بہتر ہے کہ تراویح کو مسجد میں باجماعت پڑھ لیا جائے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے، اور ان کے لیے اسی میں خیر ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے، گھر پڑھ لیں گے، ہم اکیلے پڑھ لیں گے، تو یقیناً شیطان انہیں اس سے بہلا دے گا، پھسلا دے گا، 1-2 دن پڑھیں گے، ختم کر دیں گے، یا سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں، ایسا شخص جو تہجد پہلے پڑھتا ہے، پابند ہے اس کا، اور اس کی روٹین ہے رات کو آخر کو اٹھنے کی، اور وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آخری پہر میں اکیلا اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کر لے۔